مکہ کے معراج پر جانے کا جشن منا رہے ہیں، اس رات کا جشن منا رہے ہیں جس رات میں رب نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو بغیر پردے کے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام احباب ہمہ تن گوش ہو کر آج کے بعد سماعت فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ایمان والوں کا مجمع ہے، ایمان والوں کا مجمع ہے اور ایمانداری سے درود پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم المکرم حافظ ذیشان صاحب، محترم المقام محترم ہمارے معین حیدر صاحب اور مظہر اقبال صاحب اور تمام احباب اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، جامع مسجد بلال، اہالیان کالیتھیا و ٹاورس، جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کہ حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہم سب کو اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، شب معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس سے بڑا آقا کو کوئی معجزہ نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہو، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کثرت کے ساتھ بے شمار معجزات عطا کیے گئے، مگر معراج کی شب کا وہ معجزہ ہے کہ سب معجزے نیچے رہ جاتے ہیں، معراج کا معجزہ اوپر رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ معراج آقا کو نصیب کیوں ہوئی؟ رب کائنات نے بتایا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم ہے، مجھے خبر ہے کہ تیری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاند پر جائیں گے، جو ستاروں پر کمند ڈالیں گے۔ تیری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، وہ بعد میں دعویٰ کر سکیں گے کہ ہم چاند پر گئے، بجا ہے کہ ہم نے تیری انگلی کے اشارے سے ٹکڑے تو کر دیا، وہ کہیں گے انگلی کا اشارہ تھا، ہم خود چاند پر گئے۔ وہ دعویٰ کریں گے محبوب ہم تجھے اس مقام پر بلائیں گے، چاند بھی نیچے رہ جائے گا، ستارے بھی نیچے رہ جائیں گے، عالم جبروت بھی نیچے رہ جائے گا، عالم ہاہوت بھی نیچے رہ جائے گا، عالم بشریت بھی نیچے رہ جائے گا، عالم لاہوت بھی نیچے رہ جائے گا، حتیٰ کہ عالم جبروت اور عالم ملکوت تمام نیچے رہ جائیں گے، عالم ناسوت بھی نیچے رہ جائے گا۔ پھر تمام عالم کو کراس کرتے ہوئے رب کائنات کے بارگاہ میں مصطفیٰ پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو وہ شان دیں گے، میں تمہارے سامنے ہوں گا، تو میرے سامنے ہوگا، دنیا نیچے ہوگی، ہم دونوں اوپر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کریں، میں بات کا آغاز اب کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 3 حصوں میں ہوئی۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر دوسرا حصہ شروع ہوا سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین او ادنا تک۔ یہ 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پر سوار ہیں۔ براق کہتے ہیں برق کی جمع کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، براق بجلیاں۔ آقا اس سواری پر سوار ہیں جس کی رفتار بجلیوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے، معروف واقعہ ہے، سب نے سن رکھا ہے۔ قبر آتی ہے، موسیٰ نے کہا اے مولا، ہاتھ اٹھائے دعا کی، اے مولا میں تجھ سے 2 التجائے کرتا ہوں، 2 گزارشات کرتا ہوں۔
فرمایا موسیٰ کیا گزارش کرنی ہے؟ فرمایا اے مولا جس رستے سے تیرا محبوب تیرے پاس آ رہا ہے رستے میں قبر میری آتی ہے، ایک گزارش میری یہ ہے کہ جب وہ سواری گزرے مجھے قبر میں کھڑے ہو کر صلاحیت دے کہ میں کھڑے ہو کر تیرے محبوب کا استقبال کروں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ مولا جب تیرے محبوب نے مسجد اقصی میں پہنچنا ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام کی امامت کروانی ہے، وہاں بھی پہلے پہنچ جاؤں تیرے محبوب مصطفیٰ سے۔ اب توجہ کریں، وہاں بھی پہلے پہنچ جاؤں۔ اب دیکھیں آقا کی سواری گزر رہی ہے، موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ قبر میں کھڑے قائما یصلی فی قبری، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں تمام مفسرین نے، تمام علماء کرام نے اس کا معنی یہی کیا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مگر شیخ الاسلام فرماتے ہیں لوگوں یہ جس نے بھی معنی کیا نماز والا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ گزرنا آمینہ کے لال نے ہو، گزرنا عبداللہ کے در یتیم نے ہو، گزرنا نبی دو جہاں نے ہو، اور سواری بھی براق ہو، سواری بھی براق ہو، جنت کی سواری ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ قبر میں نماز پڑھے آمینہ کے لال کا گزر ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر وہ جو حدیث مبارکہ ہے قائما یصلی، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ صلاۃ کا صرف معنی نماز نہیں ہے، صلاۃ کے 56 معنی ہے۔ کتنے معنی ہے؟ 56۔ اگر معروف معنوں میں بھی دیکھا جائے تو ایک معنی بنتا ہے نماز، ایک بنتا ہے درود، سبحان اللہ۔ ایک بنتا ہے درود۔ تو پتہ چلا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صدا دے رہے تھے سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ وفات کے بعد نماز فرض بھی نہیں ہوتی، نفلی عبادت ہوتی ہے۔ وفات کے بعد قبر میں جب مومن نماز پڑھتا ہے وہ فرض نہیں ہوتی، نفلی عبادت ہوتی ہے۔ تو قبر میں کھڑے ہو کر آپ نے مصطفیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا درود پڑھ کر۔ اب دوسری دعا تھی مولا مسجد اقصی میں پہلے بھی پہنچ جاؤں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ممکن کیسے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہمارے پیغمبر سے زیادہ ہو جائے کہ آقا براق پر سوار ہے، پیدل نہیں جا رہے آقا، وہ تو سواری اس کا رفتار کا عالم یہ ہے، ایک قدم زمین پر ایک قدم آسمان پر ہے، اور موسیٰ پہلے مسجد اقصی میں پہنچ گئے، یہ کیسے ممکن ہوتا؟ ذہن میں سوال آتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا جواب بھی مفسرین فرماتے ہیں لوگوں کہ جب معراج کی شب موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور آقا سوار تھے براق پر، آقا سوار تھے بولے براق پر، اور آقا معراج کی شب تو اپنی رفتار سے سفر طے نہیں کر رہے تھے، وہ سوار جس پر سوار تھے اس کی رفتار تھی۔ آپ جس پر سوار ہو، سائیکل پر ہو، موٹر سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، آپ کی رفتار نہیں ہوتی، گاڑی کی ہوتی ہے۔ اور براق پر آقا سوار ہیں، موسیٰ نبی ہے، براق جانور ہے، اور جانور کی رفتار نبی کی رفتار سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے براق سے پہلے موسیٰ مسجد اقصی میں پہنچ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ کے استقبال کیا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کرتا ہوں، یہ نقطے بہت کم سنے ہوں گے۔ سب کو علم ہے کہ معراج کی شب نمازوں کا تحفہ ملا، معراج کی شب ملا نمازوں کا تحفہ، 50 نمازیں ملی، اب نمازیں واپسی پر ملی، اور سب نے سنا ہے کہ مسجد اقصی میں جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو۔ وہ نماز کیا تھی؟ ذہن میں سوال آتا ہے اگر مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء اکرام کو امامت کروائی ہے، نماز پڑھائی ہے، نمازیں تو لینے جا رہے ہیں، واپسی پر نمازیں ملی، وہ جاتے ہوئے وہ نماز کیا تھی؟ یہاں پر بھی مفسرین جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ نمازیں پہلی امتوں پر بھی فرض تھی لیکن ان کا طریقہ مختلف تھا، ان کا طریقہ اور تھا ادا کرنے کا، اس لیے انہوں نے اپنے انداز کے مطابق ادا کرنی تھی، مگر مصطفیٰ کے لیے مصلی خالی چھوڑا۔ رب نے فرمایا ہے تو خاتم النبیین،
ہے تو خاتم الانبیاء، ہے تو خاتم النبیین، مگر آج مصلی امام الانبیاء سنبھالے گا۔ ہے تو خاتم النبیین مگر ہے یہ امام الانبیاء۔ مصلی سنبھالا، فرمایا میرے محبوب ان کے طریقے پیچھے رہ گئے، ان کے طریقے پیچھے رہ گئے، آج تیرا طریقہ ہے، تیری امامت کے اندر وہ نماز ادا کریں گے۔ وہاں وہ نماز ادا کی گئی اور سواری بڑی آگے چلی گئی، یہاں تک تو تھی بشریت کی معراج، آقا کی بشریت کی معراج تھی۔ جبرائیل امین ساتھ ہیں، جنت کی سواری ہے، جا رہے ہیں، سدرۃ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میرے آقا نے سلام کہا، دادا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام کیا، آقا نے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، دادا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پہلے آسمان کی سیر کی سارے کی، دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا، بواب نے پوچھا کون ہے، جواب آیا جبریل ہوں، فرمایا ساتھ کون ہے، فرمایا محمد ہے، دروازہ کھول دیا گیا، آقا آگے بڑھے، آقا نے سیر کی، آقا نے تمام انداز میں اپنے تمام وہاں پر سیر و صحافت کی، آقا نے تمام مناظر دیکھے، آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے، فرمایا ہم جبریل ہوں، ساتھ کون ہے، وہی جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دروازہ کھولا گیا، موسیٰ آگے بڑھے، اب توجہ کریں میں نقطہ دور کا دینے لگا ہوں، موسیٰ آگے بڑھے، کہا یا اللہ میں تو 9 راتیں تیرے پاس طور پہاڑ پر آتا رہا، تجھے تکنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے، تیرے مکھڑے کو تکنے کے لیے میں التجا کرتا رہا، مگر اے مولا یہ تیرا محبوب ہے، یہ وہ شان والا ہے، میں تو تیرے پاس آتا رہا مگر تو نے اپنے محبوب کے اپنے پاس نہیں کہا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو لے کر آ، یہ بختوں والا پیغمبر ہے جسے تو خود اپنے پاس بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مولا میں نے تو التجائیں کی تھی، گزارشیں کی تھی کہ مجھے اپنا مکھڑا دکھا، رب نے کیا کہا تھا، لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا تھا مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں ملاقات کی، آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا آ گیا، سدرۃ المنتہا آ گیا، اب جبرائیل امین بھی رہ گیا، جبرائیل امین رہ گئے، اب توجہ کریں نقطہ دینے لگا ہوں، جبرائیل امین رہ گئے، آقا نے فرمایا جبریل تو مسجد حرام سے میرے ساتھ آیا ہے، مسجد اقصیٰ میں آ گیا ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر تمام آسمانوں کی سیر کی ہے، آگے سدرۃ المنتہا آ گیا، آگے چل، تو مجھے مسجد حرام سے لے کر آیا، توڑ چل، آگے لے کر جا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت لاملأت لحترقت، یا رسول اللہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے گیا، ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے۔ سنا ہے مگر نقطہ دینے لگا ہوں، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا اگر اس معراج کی شب جبرائیل امین آقا کے کہنے پر آگے چلے جاتے، آگے بڑھ جاتے، یہ جو نقطہ پیش کر رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ کتابوں والی بات نہیں ہے، یہ میں نے کسی سے نہیں سنا آج تک، نہ کسی خطاب میں نہ کسی کتاب میں، یہ ایک ہستی ہے دنیا میں جس کی آواز سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر معراج کی شب جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس لائن سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے، فرمایا اگر آقا کے کہنے پر جبرائیل امین آگے چلے جاتے ہو تو ان کے پر نہ جلتے۔ اگر ہمارے یہی عقیدہ ہے نا، اگر آقا کہتے جبریل چل تو جبریل امین کے پر نہ جلتے، آگے بڑھے، جبریل نیچے رہ گیا، اب یہاں وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ آقا نور ہے یا بشر ہیں، وہ فرمایا آگے چلے گئے، جبریل نوریوں کا سردار ہے، جبریل نوریوں کا سردار، نور بھی نیچے رہ گیا، آقا آگے بڑھ گئے، آقا آگے جا رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلے جبرائیل امین براق پر سوار تھے، براق بھی نیچے رہ گیا، آگے بڑھے، آگے بکا نور آیا، بکا نور نیلے کلر کا قلین تھا، آقا اس پر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھے، قلین جا رہا ہے، آقا بطریقہ بشریت، بتقاضۂ بشریت آپ کے جسم کے اندر خوف پیدا ہوا، کتابوں میں لکھا ہے خوف پیدا ہوا، بکا نور جا رہا ہے، رفتار بلند ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، عالم لامکان کی طرف جا رہے ہیں، تمام عالم نیچے رہ گئے، فرشتے بھی نیچے رہ گئے، جبرائیل امین بھی نیچے رہ گیا، آگے جا رہے ہیں، رفتار آگے بڑھی، رب کائنات نے روکا، فرمایا محبوب مصطفیٰ رک جا، کف یا محمد، فرمایا میرے محبوب
تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سدرۃ المنتہا تک یہاں تک تو آیا ہے، اب تیری سواری کو حکم دیتا ہوں رک جا، آگے میں تیرے استقبال کے لیے آتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، معراج شریف زندہ باد۔ اب دیکھیں آقا کی شان کیا ہے، اسی آقا کے کلمہ گو ہیں، محبوب کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب تمام انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی تھی اس امت میں آنے کے لیے، اس امت میں آنے کے لیے ہمیں اس امت میں بھیج جس میں تیرا محبوب نبی ہوگا۔ اب وہاں پر بیٹھ کر کتنے قریب ہوئے، قرآن سورہ نجم اٹھائیے، سورہ نجم میں پڑھیں، ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر یہ قریب ہوا، اتنے قریب ہوئے، ادھر خالق تھا ادھر مخلوق تھا، اتنے قریب ہوئے، ادھر عبد تھا ادھر معبود تھا، اتنے قریب ہوئے، ادھر معراج پر لے جانے والا تھا ادھر معراج پر جانے والا تھا، اتنے قریب ہوئے، یہ خدا تھا یہ مصطفیٰ تھا، نہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے نہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ آقا راز و نیاز کی باتیں کر رہے، گفتگو ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہوئی؟ ربی امتی، اے مولا میری امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ احباب ذی وقار، راز و نیاز کی باتیں ہو گئی، رات کے مختصر حصے میں واپس آ رہے ہیں، جس طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے گئے اسی طرح واپسی پر آ رہے ہیں۔ آخری نقطہ کر کے بات ختم کروں گا، واپس آ رہے ہیں، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب موسیٰ نے طور پہاڑ پر جا کر کتنی بار گزارش کی تھی؟ 9 بار گزارش کی تھی طور پہاڑ پر جا کے کہ ربی ارینی، مولا میں تیرا مکھڑا تکنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی واپسی پر اور 60 روزے دیے۔ معروف واقعہ ہے مگر یہ نقطہ نہیں سنا ہوگا، 50 نمازیں اور 60 روزے دیے۔ آپ چھٹے آسمان پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے موسیٰ سے کہا، اور یاد رکھے جب کوئی نبی دعا مانگتا ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے 9 بار کہا تھا مولا مجھے اپنا مکھڑا دکھا، رب نے فرمایا موسیٰ تو ابے نہیں دیکھ سکتا، تو بغیر پردے کے مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو یوں کر تیری اس دعا کو ادھار رکھ لیتا ہوں، وقت آئے گا چکا دیں گے۔ معراج کی رات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے مکھڑے کو بغیر پردوں کے دیکھ کر واپس آ رہے ہیں۔ واپس آئے سدرۃ المنتہا، سب کرا چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا، محبت سے آپ سے محبت کے ظاہر کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا لائے ہیں؟ فرمایا آقا نے 50 نمازیں ہیں اور 60 روزے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میری امت پر بھی بہت بوجھ تھا، وہ یہ آپ کی امت بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، لہذا واپس جائیں، لہذا واپس جائیں۔ رب کائنات بتانا چاہتا تھا موسیٰ تو نے مجھے 9 بار التجا کی تھی، 9 بار التجا کی تھی، ایک بار تو نے مجھے تک لیا، تو نے بغیر پردے کے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر جس کے اندر میرا عکس نظر آ جائے، جس کے اندر میرا جمال نظر آ جائے، جس کے اندر میرا حسن نظر آئے، وہ سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں۔ فرمایا میں مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، وہ بغیر پردوں کے مجھے تک کر آیا ہے، میرا رنگ اس پر چڑھ گیا ہے، تو اس کو تک گویا تو نے مجھے تک لیا ہے، سبحان اللہ، گویا تو نے مجھے تک لیا۔ واپس آئے، ایک بار 50 نمازیں تھی، 9 بار وہاں طور پہاڑ پر التجا کی تھی، کتنی بار؟ 9 بار، 9 بار التجا، ایک بار ہوئی، آقا واپس گئے رب کائنات کی بارگاہ میں، واپس جا کر نمازیں کم کرائی، 5 نمازیں کم ہوئی، کتنی؟ 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ واپس آئے، موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ فرمایا 5۔ آقا کو دوبارہ پھر بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ جائیں، یہ بھی زیادہ ہیں، پھر گئے، یہ دوسرا آقا کو علیہ السلام کو معراج نصیب ہوا، موسیٰ نے دوسری مرتبہ رب کے حسن کو تکا، رب کے جلوے کو تکا، رب کے دیدار کو تکا، گویا مصطفیٰ کو تکا، خدا کو تک لیا تھا، کیونکہ خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب 2 بار تک لیا، پھر گئے، اب 9 بار تھا، یہ یاد رکھیں 9 بار تھا، 9 چکر لگے، کتنی نمازیں ہر بار میں کم ہوئی؟ 5، تو کتنی کم ہو گئی؟ 45 مکمل ہوئی۔ رب کائنات فرمایا موسیٰ تو نے 9 بار مجھ سے التجا کی تھی، 9 بار میں نے محبوب کو واپس بلایا اپنے پاس، تو یہ دیدار کروایا، تیری 9 کی 9 جو دعائیں کی تھی ادھار تھا، چکا دیا، تیرا ادھار چکا دیا میں نے، چکتا ہو گیا۔ اب
فرمایا جو تو نے حسن دیکھا ہے، جو تو نے جمال دیکھا ہے، جو تو نے پڑتاؤ دیکھا ہے میرے حسن کا، یہ بھی میں نے پردوں میں چھپا کر مصطفیٰ کو واپس کیا ہے۔ تو نے بغیر پردے کے نہیں دیکھا، بغیر پردے کے نہیں دیکھا۔ یہاں پر بھی دعائیں بھی قبول ہو گئی، دیدار بھی ہو گیا، واپس آ رہے ہیں، واپس آئے زمین پر۔ اور یہاں پر ایک بات، ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ ایک معراج شریف کا موقع ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا، کیونکہ بعض لوگ منافقین بھی تھے جو صرف نام کے کلمہ گو تھے۔ جب آقا معراج سے واپس آئے تو جب ابو جہل، ابو لہب، یہ تمام کو بہانا چاہیے تھا پہلے آقا کی مخالفت کرنے کا۔ پہلے ہی کیا کہا؟ جب آقا نے کہا میں ایک رات میں 7 زمینوں کی سیر کر کے آیا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا، رب کو بغیر حجاب کے دیکھ کر آیا، رب کو بغیر حجاب کے تکا ہے، جنت دوزخ کی سیر کی ہے، میں عالم لامکان سے ہو کر آیا۔ ابو جہل، ابو لہب کو موقع مل گیا، کیا کہا؟ یہ ہو نہیں سکتا، دوڑے گئے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابو جہل، ابو لہب، اگر تو کہتا ہے تو نہیں مانتا، ارے میں تو بن دیکھے مصطفیٰ کے کہنے پر خدا کو مان چکا ہوں۔ اگر میرے مصطفیٰ نے یہ بات کہی کہ میں ہو کر آیا تو خدا کی قسم میرے ماں باپ قربان ہے، میں اسی بات پر لبیک کہہ دیتا ہوں۔ تبھی آپ کو سیدنا، آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا، آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اور اس موقع پر بے شمار ایسے لوگ تھے جو نام لیوا کلمہ گو تھے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، انہوں نے اسلام سے منحرف ہو گئے، چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ اب مجھے بتائیں، اب آخری پیغام اور میسج یہ ہے کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکتی، یہ 5 نمازیں بھی۔ اب رب کائنات نے فرمایا جب آخری 5 رہ گئی نا، 5 نمازیں رہ گئی، تو موسیٰ نے کہا جائے کام کروا کر آئیں۔ آقا نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اگر آقا چلے جاتے تو کام ہو جانی تھی۔ رب کائنات نے جب یہ بات، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، رب سارے معاملے سے واقف تھا، رب نے فرمایا محبوب تو شرم کے مارے نہیں آ سکا، مگر یاد رکھ تیری امت کے اندر کوئی شخص بھی ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا، ثواب میں 50 کا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثواب بولیں 50 کا دوں گا۔ آج امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں نماز کی طرف فکر ہے، نہ ہمیں روزے کی فکر ہے، نہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ہے، نہ ہمیں کم تولنے سے فرصت ملتی ہے، نہ ہمیں سود کا کاروبار کرنے سے چھوڑنے سے فرصت ملتی ہے۔ فقط ہمیں سب کچھ یارییں، دوستیاں، تعلق، نسبتیں، رفاقتیں، قربتیں، سب کچھ اس دنیا کے لیے کر رکھا ہے۔ اس مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو گیا جو معراج کی شب جا کر کہتا تھا یا امتی۔ اس مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے، ہماری نسبتیں کچھ اور ہیں۔ اگر آج رات بھی ہم گریبان میں جان کر دیکھیں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جان کے، تو ہمیں اپنے اندر وہ تمام کوتاہیاں، کمی نظر آتی ہیں جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سچ نہیں بولتے، ایک بات ہے، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ قبر کی پہلی شام مصطفیٰ سامنے کھڑے ہوں تو ہم پہچان سکیں۔ سب کو علم ہے قبر کی پہلی شام آقا کا دیدار ہوگا، سب کو علم ہے آقا کا دیدار ہوگا۔ آج ہماری بحث صرف اس لیے اتنی سے بات پر ہوتی ہے کہ فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ ہمیں ہر شخص نے اتنا دین سمجھ لیا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ بات ایسے ہے یا نہیں؟ کیوں مدر صاحب؟ جتنی اس کو بندے کو ضرورت ہے اتنا دین اس نے سمجھا، باقی کو چھوڑ دیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جس کی سمجھ نہیں آئی چھوڑ دیا کہ دین ہی نہیں، دین سے خارج کر دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، اختلافات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بھی تھے اختلافات معراج کی شب کے۔ وہ میں نے بیان اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں امت مسلمہ میں فرقہ بندی ہوتی ہے، تفرقہ ہوتا ہے، دور پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ چیزیں بیان نہیں کرنی۔ جو چیز مقصد ہے، جو محبت کا ہے، جو ہم سب کا پیش نظر ہے معراج کی رات کا، وہی بیان ہو جائے۔ یاد رکھیں 4 امام تھے، 4 امام میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، 4 کے آپس میں اختلافات تھے کسی نہ کسی مسئلے پر۔
چاروں کے اختلافات تھے مگر کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا. آج ہم نے مسلکوں کے نام پر, ہم نے مذاہب کے نام پر اپنے اپنے گھر سجا لیے اور فلاں کو غلط کہا, فلاں کو ٹھیک کہا. یہ بھول گئے کہ ہماری نسبت گنبد خضرا کے ساتھ کیا ہے, ہماری پہچان گنبد خضرا کے ساتھ ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں مگر کافر ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم آپس میں کافر کہتے ہیں مگر کافر سب ہمیں مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے. میں تھیبا کے اندر بھی یہی پیغام دیتا ہوں اور میرا انٹرویو ہوا, آپ کا احباب کو علم ہے, ریڈ کارڈ کا انٹرویو ہوتا ہے. اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھاتے ہو, میں نے کہا میں بچوں کو یہی تعلیم دیتا ہوں اسلام کا اور دنیا کے کسی مذہب کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہے. کوئی بھی مذہب ہوگا وہ پیغام میں امن دے گا, پیغام میں محبت دے گا. نفرت کا پیغام کوئی مذہب نہیں دیتا, سب کو علم ہے. ہماری یہ پیغام ہے, میسج ہے. آج کی رات بھی تنہائی میں سوچیں کہ یہ تمام ہم نے چھوٹے چھوٹے جھگڑے بنا کر دلوں میں نفرتیں پیدا کی ہیں, قدورتیں پیدا کی ہیں, ان کو ختم کر ایک گنبد خضرا کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. کیونکہ اسی کی صدقے ہماری بخشش ہونی ہے, اسی گنبد خضرا کے صدقے ہماری نجات ہونی ہے, اسی گنبد خضرا کے صدقے ہم سب کو میدان حشر میں شدت کی گرمی کے عالم میں ہمیں چھاؤں نصیب ہوگی, ہمیں سایہ نصیب ہوگا. آج ہماری یاری کس اور طرف ہے. 60 70 80 سال کی زندگی ہے, ہمیں خدا بھول گیا کہ ہم نے مرنا ہے. آج جن اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں, ہمیں ایک شام بھی اپنے گھر پہ نہیں رکھیں گے مرنے کے بعد. اب مجھے ایمانداری سے بتائے, کوئی شخص فوت ہو جائے مرنے کے بعد اس کا نام نہیں لیا جاتا. اگر کسی کا نام ہوگا وہ نام نہیں, میت کہا جائے گا. کہا جائے گا میت ہے, اٹھاؤ دفنانے چلتے ہیں, بدبو آ جائے گی. مرنے کے بعد ہمیں ایک شام اپنے گھر والے ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھتے, نہ رکھیں گے. ہمیں دفنانے کے لیے اٹھائیں میت, ہمارے نام بدل جاتے ہیں, ہماری پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں, جن کے لیے 24 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں. کبھی ہم نے زندگی کی طرف توجہ دی؟ نوجوان ہے, اکثریت دیکھ رہا ہوں. یہی میں یہاں پر ذکر نہیں کرتا میں کس کے تعلق ہے, نسبت ہے, نام نہیں لیتا. صرف پیغام یہی ہے, ہمیں جو پیغام دیا گیا کہ خدارا نوجوانی کی عمر میں رات کی تنہائی میں جاگ کر اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے ذریعہ پیدا کرو, اعمال صالحہ پیدا کرو. قبر ہر روز پکارتی ہے, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں, اپنے ساتھ روشنی کا بندوبست کر کے آنا. ہر روز قبر پکارتی ہے مگر ہمیں نہیں سنائی دیتا, کیونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ محبت ہو گئی, ہمیں دنیا کے ساتھ پیار ہو گیا. اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ پیغام لے کر میں جگہ جگہ جاتا ہوں کہ خدارا نوجوانی کی عمر, کوئی ایسا دوست مجھے نظر نہیں کہ داڑھی بالکل مکمل سفید ہو. یہی پیغام ہے ہمارا بھی کہ نوجوانی کی عمر ہے, توبہ کرو. آج زندگی ختم ہو جائے گی, کل ختم ہو جائے گی, پھر ہمیں موقع نہیں ملنا. یہ بچپن سے ہم چھوٹے ہوتے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے. یہ جو باتیں ابھی ہم نے کی یہ مسجد میں بیٹھ کر ہمارے دل پر اثر کریں گی. یہ یاد رکھیں, مسجد میں بیٹھ کر دل پر اثر کریں گی. جو ہی قدم مسجد سے باہر رکھیں گے وہ ساری محبتیں ہم پر غالب آ جائیں گی. یہ سب کچھ بھول جائے گا کیونکہ ہم نے صدقے دل سے ہم نے مصطفیٰ پر کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا, صدقے دل سے مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے. آج کسی دوست کو کہا جائے اذان دو, اذان دینے سے شرمایا جاتا ہے. اگر کسی دوست کو کہے اقامت پڑھی جائے, اقامت پڑھنے میں شرمایا جاتا ہے. اگر کسی دوست کو کہا جائے, ہم اکثر دوست کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی. صرف یہ ہے دنیا کی, ہم ہفتے کی رات ہوتی ہے, ساری رات ہم گپوں میں لگا دیتے ہیں. توجہ کرے خدارا, ہفتے کی ساری رات گپوں میں لگا دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ نوجوانی کی عمر ہے نا, پیار کیوں یاری دوستی ہمیں سب کو عزیز ہیں, سب کو وہی پیار ہے. ہفتے کی رات کو ساری رات, یہاں پر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں لوگوں تم ساری رات جاگو, خدا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں, مگر سونے سے پہلے تم تازہ وضو کرو, 2 رکعت نفل ادا کرو, سو جاؤ, ساری رات تمہاری عبادت میں شمار کی جائے گی. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. اسلام پیغام امن ہے, محبت ہے. کسی کو گالی مت دو, اپنی زبان کو گندا مت کرو, کیونکہ کہا کہ خانہ کعبہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے, کسی کو ماں بہن بیٹی بیوی کی گالی نکالنا بڑا گناہ ہے. سب کو علم ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دینا, کعبۃ اللہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے, کسی کو ماں بہن بیٹی بیوی کی گالی نکالنا بولیں بڑا گناہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں سے اتر چکی ہیں, کیونکہ ہمیں دنیا سے پیار ہے.
دنیا سے محبت ہے. جو مالدار ہے اس کو سلام کرتے ہیں, جو غریب ہے اس کو دھتکار دیتے ہیں. کسی غریب کو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح نہیں دیتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف وہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ کے ولیوں کی شان ہے. آؤ داتا کی نگری میں دیکھو حضرت داتا علی حجویری خدا کی محبت, مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیتے دنیا سے چلے گئے. آؤ دیکھو پاک پٹن کی دھرتی پر وہ بھی خدا اور مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیتے چلے گئے. سرزمین ہند میں دیکھو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرکزہ, آپ بھی خدا اور مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیتے دنیا سے چلے گئے. آج ان کے ذکر زندہ ہے. پیر نصیر الدین نصیر کو دیکھو, امام مجدد الدین ملت امام اعلی حضرت کی شان کو دیکھو. وہ تمام اولیاء کرام, پیر کرم شاہ کو دیکھو, تمام کا اولیاء کرام دنیا سے تو چلے گئے مگر ذکر زندہ ہے. ذکر زندہ ہے. کیوں ذکر زندہ ہے؟ انہوں نے خدا کے ذکر کو زندہ کیا ہے. جنہوں نے خدا کے ذکر کو زندہ کیا, خدا نے ان کے نام کو ہمیشہ تا قیامت زندہ کر دیا. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ کچھ باتیں تھی تنہائی کے عالم میں, یاد کریں کہ یہ باتیں غلط ہیں یا ٹھیک ہیں. غلط ہے تو میں معذرت خواہ ہوں, اگر ٹھیک ہے تو قبول کر لیں, نفع کا سودا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.